السلام علیکم، میرے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہر دفعہ معاشرے کی ایک نئے برائی کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں موجود ہیں۔ کل ہمارا اس دفعہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس ٹاپک کو میں لے کر آیا ہوں، جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کی برائی ہے، وہ ہمارے جشن آزادی کا طریقہ، جشن منانے کا طریقہ، سیلیبریشن کا طریقہ۔ ہماری قوم نے آج تک نہ سوگ منانا سیکھا، نہ جشن منانا سیکھا، نہ نارمل لائف جینا سیکھا، نہ ہم نے ٹریفک کے رولز کبھی سیکھے، نہ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کبھی سیکھے، نہ ہم نے صفائی ستھرائی کے طریقے کبھی سیکھے۔ ہم نے صرف سیکھا تو کیا سیکھا، اپنی زندگی کو عیاشی سے بے ہنگم طریقے سے جنگل کے قانون کے طور پہ بس جینا سیکھا۔ بلکہ یہ سیکھا نہیں، یہ ایک نیچرل ہے، ایک نیچر ہے، جنگل میں بھی جانور جیتے ہیں نا، اسی طرح سے ہماری قوم بھی جی رہی ہے اور ہم بھی جی رہے ہیں۔ کل رات کی بات ہے، کل رات میں نکلا یہاں سے، رات کے 2 بجے نکلا میں آفس سے، اور جب میں گھر جانے لگا تو شارع فیصل، پورا ڈرگ روڈ، جوہر، نیپا، گلشن، پاور ہاؤس، شفیق موڑ، سب اس طرح کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے لوگوں سے، اور سب تقریباً کے ہاتھ میں باجے تھے، گالوں پہ جھنڈے پرنٹ تھے، ہاتھ پہ جھنڈا پرنٹ تھا۔ تو میں الزام اس جھنڈے والے کو لگاؤں یا اس جھنڈا کے فاؤنڈر پہ لگاؤں کہ روڈوں پہ آپ نے اس طرح سے سائلنسر نکال کے شور کر کے لوگوں کے دماغ کو خراب کر دینے کی والی حرکتیں کی ہیں آپ لوگوں نے۔ ایمبولینس پیچھے پھنسی ہوئی، آپ کو اس بات کی فکر نہیں، آپ کو فکر اس بات کی ہے کہ میں نے باجا بجانا ہے، میں نے ون ویلنگ کرنی ہے، اور میں نے سی ویو جانا ہے۔ مجھے اس بات کا کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میری قوم جائے، باہر بھی جائے میری قوم، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو انجوائے کرنا ہے۔ اس قوم کے نوجوانوں کو بھی کسی نے بتایا کہ ہماری ماضی کتنی تلخ ہے۔ 14 اگست 1947 تک آخر کے دن آنے تک جو ہم نے جو صحبتیں سہی ہیں، جو مصیبتیں سہی ہیں، وہ دن اور وہ حالات و معاملات، جس طرح سے ہمارے اکابرین کو توپ کے نوک پہ رکھ کے اپڑا دیا گیا تھا، جس طرح سے ہمارے علماء کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا گیا تھا، جس طرح سے ہمارے فریڈم فائٹرز کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا، اور اس کے بعد آزادی کے بعد ظلم کی انتہا یہ تھی کہ ایک چشمدید گواہ کا بیان ہے کہ میں آ رہا تھا اور میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دریا میں نے چھلانگ لگائی، تو میں جب دریا میں نے چھلانگ لگائی تو مجھے پتہ چلا یہ دریا نہیں، ایک موت کا کنواں تھا، اور یہاں پہ آلریڈی ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علاقے کے کوئی ایسا کنواں خالی نہیں تھا جہاں پہ ایک لاش کی بھی گنجائش بچی تھی۔ عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، لڑکیوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے اس کے اندر چھلانگ لگا کے اپنی جانیں دے دی تھی۔ لوگوں نے وہاں سے، دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن تھی یہ، اور کس قدر خون خرابہ ہوا تھا، 5 ملین پیپل مرے تھے اس میں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو جشن آزادی منانے سے فرق پڑتا ہے، جس کی ماضی ایسی خطرناک ہو، جس کے فیوچر دکھ نہیں رہا ہو، جس کے حال اتنا برباد ہو کہ کسی قوم سے نظر ملانے کے لائق نہ بچی ہو، وہ قوم آزادی اس طرح سے مناتی ہے۔ اسے تو عہد وفا کرنا چاہیے، اسے تو تجدید وفا کرنا چاہیے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ 73 سال پہلے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو بنایا تھا، نہ آج تک اس مقصد کو پا سکے، نہ اس مقصد تک پہنچ سکے، نہ اس مقصد کے بارے میں سوچ سکے۔ جس نے سوچا وہ تختہ دار کو پہنچ گیا یا کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ تو اس قوم کے نوجوان کو اس کی ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ اسے آخری جینا کیسے ہے، اس قوم کو آگے لے کر جانا کیسے ہے، اور خود کو آگے لے کر کیسے جانا، دوسری قوم سے نظر ملانا کیسے ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے عمل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا، باقی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔